اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کلاس 11 کے لیے ہے میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے میر امن کی حالت زندگی۔ میر امن جو ہے اس کا اصلی نام میر امان اللہ تھا اور امن تخلص کرتے تھے۔ آپ 1748 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ادبی حلقوں میں میر امن کے نام سے مشہور ہوئے تھے، یعنی اگرچہ اس کا نام میر امان اللہ تھا اور امن تخلص تھا، مگر ادبی حلقوں میں اس کو میر امن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ میر امن کو وہاں اپنے ایک دوست میر بہادر علی حسینی کے ذریعے فورٹ ولیم کالج میں ملازمت ملی، یعنی باقاعدہ طور پر اس کو ملازمت ملی۔ یہ کالج جو تھا یہ 4 مئی 1800 عیسوی میں کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کالج کا مقصد انگریزوں کو اردو زبان پڑھانا اور سکھانا تھا، کیونکہ انگریز لوگ اردو زبان سے ناواقف تھے اور ان کو یہ ضروری بنتا تھا کہ ان کو اردو زبان پڑھانا اور سکھانا تھا۔ تو اس کالج کا مقصد یہی تھا کہ ان کو اردو زبان پڑھانا اور سکھانا تھا، کیونکہ ہندوستان سے فارسی زبان و ادب کی اہمیت اور اثر کم ہوتا جا رہا تھا، یعنی اس سے پہلے ہندوستان میں زیادہ فارسی کی زبان رائج تھی اور اس کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا اور اردو زبان اس کی جگہ لیتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر جان گل کرسٹ اس کالج کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ میں اردو کی تصنیف و تالیف کا محکمہ بھی قائم کر دیا، یعنی نئی اردو کتابیں لکھنا اور ان پرانی کتابوں سے پیرائے چن کر نئے انداز میں لکھانا، اور ہندوستانی اہل زبان یعنی زبان دان لوگ اور ماہرین فن سے اردو زبان میں ترجمہ اور تالیف کا کام بھی لینا شروع کیا۔ گل کرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے فارسی کے مشہور قصے چہر درویش کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا، جو آپ نے پہلے 10ویں جماعت میں پڑھی تھی، قصے چہر درویش۔ یہ کتاب فوراً ہی مقبول ہو گئی اور آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار ہے، اور میر امن کی شہرت کا بھی سبب بنی، یعنی اسی کتاب سے میر امن مشہور و معروف بن گئے۔ 1806 عیسوی میں آپ نے انتقال کیا، یعنی یہاں تک حالات زندگی تھی، اور یہاں سے ادبی کارناموں کے پر ایک سرسری نظر ہم ڈالتے ہیں۔ میر امن کو فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کی فہرست میں سر فہرست دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ٹاپ پر اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو بھی مصنفین وہاں تھے۔ اس کا سبب ان کی مشہور زمانہ کتاب باغ و بہار ہے، یعنی باغ و بہار کی کتاب پر ہی اس کو شہرت ملی۔ اس میں جو 5 قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سبھی آسان، صاف اور عام بول چال کی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے اور اس سے بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ میر امن نے اخلاقی محسنی، یعنی اس باغ و بہار کے علاوہ، قصہ چہر درویش کے علاوہ ایک اور کتاب اخلاقی محسنی جس کا نام تھا، اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا اور اس کا نام گنج خوبی رکھا۔ اور میر امن کا طرز تحریر یعنی لکھنے کا انداز ان کا جو تھا، ان کے دور کے طرز تحریر سے کافی مختلف ہے۔ بقول سر سید احمد خان، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ اور مقام حاصل ہے جو میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے، یعنی جس طرح میر تقی میر نظموں میں غزلوں میں مشہور تھے، اسی طرح میر امن اردو نثر میں مشہور و معروف بن گئے۔ بس یہ آج تک یہ ادھر تک تھا، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ دوسرا ٹاپک ہم اٹھائیں گے۔ باقی وسلام۔